اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے سامنے ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر بیان القرآن موجود ہے، جس کے سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع پہ آج گفتگو کی جائے گی، جس میں بنی اسرائیل سے کیے گئے ان کے مذہبی دعووں کا ذکر ہے۔ اللہ نے انہیں والدین، یتیموں اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک اور باہمی امن کا حکم دیا تھا، تاہم انہوں نے شریعت کے کچھ حصوں پر عمل کیا اور کچھ کو اپنی خواہشات کے مطابق ترک کر دیا، جس کی وجہ سے وہ رسوائی کے مستحق ٹھہرے۔ ڈاکٹر اسرار احمد موجودہ مسلم امت کے طرز عمل کو بھی اسی تناظر میں دیکھتے ہیں، جہاں لوگ مخصوص عبادت تو کرتے ہیں لیکن اجتماعی اور معاشی معاملات میں الہی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا لب لباب یہ ہے کہ دین کو ٹکڑوں میں بانٹنا دنیا میں ذلت اور آخرت میں سخت ترین عذاب کا باعث بنتا ہے، اور اللہ انسانی ظاہر کی بجائے نیتوں اور حلال و حرام کے فرق سے پوری طرح باخبر ہے۔ آخر میں ہم 3 سوال آپ کے لیے چھوڑے جائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ نے آج کے ایپیسوڈ سے کتنا استفادہ کیا۔ تو سنتے ہیں جی، سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع پر مبنی ایک پوڈ کاسٹ۔ تو عموماً جب ہم تاریخ کے کسی پرانے باب یا کسی بوسیدہ دستاویز کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو ذہن فوراً یہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو بس صدیوں پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ بالکل، پہلا خیال یہی آتا ہے کہ آج کی اس جدید دنیا سے ان باتوں کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل، لیکن صورتحال اس وقت انتہائی دلچسپ اور سچ کہوں تو کسی حد تک خوفناک ہو جاتی ہے جب کوئی ایسا متن سامنے آئے جو بظاہر تو ماضی کا قصہ ہو، لیکن در حقیقت وہ انسانی نفسیات کا ایکس رے کر رہا ہو۔ ایک بالکل شفاف ایکس رے جو یہ دکھا دے کہ انسان کیسے اپنی مرضی اور اپنی سہولت کے حساب سے چیزیں چنتا ہے۔ صحیح، یعنی اپنے ذاتی مفاد کے ترازو میں تول کر وہ اخلاقیات کا انتخاب کرتا ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل ایسے ہی ایک موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو ماخذ ہے وہ دراصل ڈاکٹر اسرار احمد کے بیان القرآن کی روشنی میں سورۃ البقرہ کے 10ویں رکوع کا بڑا تفصیلی جائزہ ہے۔ تو اس بحث کا مقصد صرف بنی اسرائیل کی تاریخ دورانہ نہیں ہے، بلکہ ان کڑیوں کو جوڑ کر یہ سمجھنا ہے کہ انسان چاہے وہ کسی بھی دور کا ہو، وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اخلاقی تضادات کا شکار کیسے ہوتا ہے۔ بالکل، اور انسانی ذہن کس طرح اپنے گناہوں کے لیے جواز تراشتا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہم انسانی نفسیات کا ایکس رے کر رہے ہیں، دیکھیں یہ دراصل اس پورے ماخذ کا بنیادی محور ہے۔ اچھا جی، کیونکہ انسان کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ اپنی سماجی اور باطنی بیماریوں کو انتہائی متقیانہ اور پرہیزگاری کے لبادوں میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح۔ جب ہم اس مخصوص تاریخی متن کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ قومیں اچانک سے زوال کا شکار نہیں ہوتی۔ یہ ایک بدتدریج عمل ہوتا ہے جہاں وہ رفتہ رفتہ اپنے ہی طے کردہ اصولوں میں شغاف ڈالتی ہیں۔ ہم آج یہی دیکھیں گے کہ یہ اصول ٹوٹنے کا وہ نفسیاتی طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ زبردست۔ تو اس بحث کا باقاعدہ آغاز ہم اس بنیادی عہد یا معاہدے سے کرتے ہیں جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا۔ ماخذ کے مطابق یہ معاہدہ کوئی معمولی دستاویز نہیں تھی۔ بالکل نہیں، یہ ایک بہت جامع عہد تھا۔ ہاں، اور اس کا آغاز اس کڑے حکم سے ہوتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، لیکن یہاں مجھے ایک بہت ہی غیر معمولی ترتیب نظر آتی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کی عبادت کے فوراً بعد قرآن میں جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ماخذ وضاحت کرتا ہے کہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر یہ ترتیب بالکل اسی طرح آئی ہے۔ ہاں بالکل صحیح نشاندہی کی آپ نے۔ یعنی اللہ کے حق کے فوراً بعد انسانوں بالخصوص والدین کا حق ہے، پھر رشتہ داروں، یتیموں، مساکین اور محتاجوں کے حقوق، لوگوں سے اچھی بات کہنے، اور اس سب کے بعد جا کر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اس ترتیب پر شدید حیرت ہوتی ہے۔ حیرت کیوں؟ ان تک محدود سمجھتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں نماز پڑھ لی تو سب ہو گیا۔ یہ حیرت بالکل فطری ہے، اور اس ترتیب کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیاتی اور معاشرتی منطق کار فرما ہے۔ دیکھیں، یہ ترتیب کوئی اتفاقیہ فہرست نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟
اگر اس کا بغور تجزیہ کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ حقوق العباد یعنی انسانی اور معاشرتی حقوق ادا کیے بغیر کوئی بھی مذہبی فریضہ مکمل نہیں ہوتا یا قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ صحیح۔ انسانی ذہن کی ساخت کچھ ایسی ہے کہ وہ مذہب کو صرف چند انفرادی عبادات تک محدود کر لینا چاہتا ہے۔ بالکل، کیونکہ وہ آسان ہے۔ ہاں، ظاہر ہے آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے یا کوئی رسم ادا کرنے میں انسان کو اپنی ذات کی نفی نہیں کرنی پڑتی، اسے اپنا مال کسی دوسرے کو نہیں دینا پڑتا، اس کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچتی۔ بالکل۔ لیکن جب بات رشتہ داروں یا یتیموں کے حقوق کی آتی ہے تو وہاں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور ذاتی مفادات پر بھی زر پڑتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ معاہدہ اسی باطنی چوری کو روکنے کے لیے عبادات اور معاملات کو ایک ہی زنجیر میں باندھتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم جس چیز کو دین سمجھتے ہیں وہ تو کسی کارپوریٹ کھاتے یا مطلب بیلنس شیٹ کی طرح چلایا جا رہا ہوتا ہے۔ بیلنس شیٹ؟ یہ کیسے؟ دیکھیں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی بڑی کمپنی کی بیلنس شیٹ ہو جہاں لوگ اپنے بھاری بھرکم اخلاقی قرضوں اور کرپشن کو چھپانے کے لیے اچھا، وہ جو چھوٹی موٹی خیرات دکھا دیتے ہیں؟ ہاں، چھوٹی موٹی خیرات یا ٹیکس بچانے والے فلاحی کاموں کا اندراج کر دیتے ہیں اور یہ امید لگاتے ہیں کہ آڈیٹر ان کے اس دھوکے کو پکڑ نہیں پائے گا۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ مطلب وہ بنیاد ہی غائب کر دیتے ہیں جس پر پوری عمارت کھڑی ہونی تھی۔ یہ کارپوریٹ کھاتے والی مثال بہت حد تک اس رویے کی عکاسی کرتی ہے۔ انسان واقعی اپنے ذہن میں ایک فرضی کھاتا بنا لیتا ہے۔ جب ہم ماخذ کی روشنی میں تاریخ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی پوری قوم نے اسی فرضی کھاتے کا سہارا لیا۔ اچھا؟ جی، ماخذ بڑی صراحت سے بتاتا ہے کہ اس عظیم اور متوازن معاہدے کے بعد اکثریت نے اس سے پیٹھ موڑ لی، اور یہ انحراف کوئی وقتی کمزوری نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ یہ ان کی فطرت بن چکی تھی۔ جب کسی قوم میں اخلاقی خلاف ورزی معمول بن جائے تو پھر وہ اس کے لیے ایسے پیچیدہ جواز تراشتی ہے کہ خود ان کے اپنے ذہن اس فریب کو سچ ماننے لگتے ہیں۔ تو اگر یہ اصول اور معاہدہ اتنا ہی واضح اور دو ٹوک تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسے عملی جامہ پہنانے کا وقت آیا تو زمین پر اصل میں ہوا کیا؟ مطلب وہ کون سا موڑ تھا جہاں سے یہ قوم اس قدر بھٹک گئی؟ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ میں جانا ہوگا۔ ماخذ ہمیں حضرت یوشوا بن نون کے دور میں لے جاتا ہے۔ اچھا، جب فلسطین کی فتح کا آغاز ہوا تھا؟ بالکل، بتایا گیا ہے کہ ان کی قیادت میں فلسطین کو فتح کرنے کا آغاز ہوا۔ پہلا شہر اریحا یا جیریکو جسے کہتے ہیں وہ فتح ہوا۔ اب منطق تو یہ کہتی ہے کہ اتنی بڑی فتح کے بعد ایک مضبوط، متحد اور مرکزی حکومت قائم کی جاتی۔ ظاہر ہے ایک قوم، ایک ملک ہونا چاہیے تھا۔ مگر حیران کن طور پر انہوں نے 12 قبیلوں کی بنیاد پر 12 الگ الگ حکومتیں قائم کر لیں۔ ارے 12 الگ حکومتیں ایک ہی جگہ پر؟ جی ہاں، یہ وہ مقام ہے جہاں طاقت اور اختیار کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، جب کوئی قوم کسی بیرونی دشمن کے خلاف لڑ رہی ہوتی ہے نا، تو بقا کا خوف انہیں متحد رکھتا ہے۔ جان بچانے کی فکر ہوتی ہے سب کو۔ بالکل، لیکن جیسے ہی وہ خوف ختم ہوتا ہے اور وسائل ہاتھ آتے ہیں تو ان کی اندرونی تقسیم، خاندانی عصبیت سر اٹھانے لگتی ہے۔ ماخذ اس کیفیت کو ایک بڑی خوبصورت تشبیہ کے ذریعے واضح کرتا ہے۔ کیا تشبیہ دی گئی ہے؟ کہا گیا ہے کہ جیسے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے ہوں، بالکل ویسے ہی ان کے اندر سے 12 متوازی حکومتیں نکل آئیں، اور جب ایک ہی جغرافی میں 12 مختلف طاقت کے مراکز ہوں گے تو اقتدار کی کشمکش ناگزیر ہو جاتی ہے۔ تو مطلب آپس میں ہی لڑنا شروع ہو گئے؟ بالکل، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیرونی دشمن کو چھوڑ کر آپس ہی میں دست و گریبان ہو گئے۔ ان کے درمیان طویل اور خونی جنگیں چھڑ گئیں۔ اچھا، ایک منٹ، یہاں آ کے مجھے ایک چیز بالکل ہضم نہیں ہو رہی۔ کیا؟ ماخذ بتاتا ہے کہ معاہدے کا ایک اہم ترین حصہ یہ تھا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ بالکل، یہ واضح حکم تھا۔ لیکن جب یہ 12 حکومتیں آپس میں لڑیں تو انہوں نے ایک دوسرے کے گھر جلائے اور اپنے ہی لوگوں کو دربدر کر دیا۔ مگر جو بات میری سمجھ سے بالاتر ہے وہ ان کا اگلا قدم ہے۔ وہ فدیہ دینے والی بات۔ ہاں، مطلب جب یہی بے گھر ہونے والے لوگ جنہیں انہی کے بھائیوں نے نکالا تھا کسی اور ملک میں جا کر غلام بن جاتے تو یہ بنی اسرائیل باقاعدہ فنڈ اکٹھا کرتے، فدیہ دیتے اور انہیں غلامی سے چھڑا کر لاتے تھے۔ یہ کیا منطق ہے؟ یہ واقعی ایک عجیب تضاد ہے۔ یعنی پہلے آپ کسی کا گھر جلا رہے ہیں، اسے برباد کر رہے ہیں، اور پھر چندے کی مہم چلا کر دگنی قیمت دے کر اسے چھڑا رہے ہیں۔ کیا یہ کھلی منافقت تھی یا وہ واقعی کسی گہرے نفسیاتی فریب کا شکار تھے؟ دیکھیں، یہ صرف منافقت نہیں تھی، یہ انسانی ذہن کی ایک انتہائی پیچیدہ اور
خطرناک کیفیت ہے جسے باطنی کشمکش یا ذہنی تضاد کہا جاتا ہے۔ تھوڑا اور سمجھائیں۔ جب کوئی انسان یا قوم شعوری طور پر کوئی بہت بڑا ظلم کرتی ہے، جیسے اپنے ہی بھائیوں کا قتل عام یا ان کی دربدری، تو ان کا انسانی ضمیر انہیں اندر سے کچوکے لگاتا ہے۔ گلٹ فیل ہوتا ہے انہیں، احساس جرم۔ بالکل، اسی شدید احساس جرم کی تکلیف سے بچنے کے لیے انسانی ذہن اپنے ہی سامنے خود کو نیک ثابت کرنے کے بہانے تراشتا ہے۔ ان کا جواز یہ ہوتا تھا کہ ہماری شریعت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اسرائیلی بھائی غلام بن جائے تو اسے چھڑانا فرض ہے۔ تو مطلب شریعت کا وہ حصہ مان لیا جو ان کے ضمیر کو سکون دے۔ جی، چنانچہ وہ شریعت کے ایک چھوٹے حکم پر انتہائی سختی اور جذبے سے عمل کر کے اپنے اس احساس جرم کو دباتے تھے جو انہوں نے شریعت کے سب سے بڑے اصول کو توڑ کر پیدا کیا تھا۔ کیا بات ہے۔ وہ خود کو یہ تسلی دیتے تھے کہ ہم تو شریعت کے پابند ہیں۔ خون ریزی اور ظلم سے جو مال کمایا، اسی مال سے فدیہ دے کر خود کو نیکوکار ثابت کرنے کی یہ کوشش انسانی ذہن کے دھوکے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس منافقانہ رویے اور خود فریبی کی جو تصویر سامنے آ رہی ہے وہ یقیناً کسی پرانے تاریخی قصے تک محدود نہیں ہو سکتی، اور ماخذ نے بھی اسے ایک مخصوص دور تک محدود نہیں رکھا۔ بالکل نہیں، اسے ایک عالمگیر اصول کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ایک ایسا کڑوا سچ جو ہر دور کے لیے ہے۔ بالکل، اور وہ اصول ایک انتہائی چبھتے ہوئے سوال کی صورت میں ابھرتا ہے۔ ماخذ میں لکھا ہے، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کو جھٹلا دیتے ہو؟ یہ سوال تو سیدھا دل پر لگتا ہے۔ یہ سوال دراصل اخلاقیات کے من پسند انتخاب کی جڑ پر وار کرتا ہے۔ جب انسان دین یا اخلاقی اصولوں کو کسی سجے ہوئے دسترخوان کی طرح سمجھ لینا کہ جہاں سے جو ڈش پسند آئی اٹھا لی، ہاں، جو پسند آیا اٹھا لیا، جو مزاج پر بھاری گزری اسے چھوڑ دیا، تو حقیقت میں وہ کسی قانون کو نہیں مان رہا، وہ محض اپنی نفسانی خواہشات کی پوجا کر رہا ہے۔ اور ماخذ اس رویے کے حتمی نتائج اور سزاؤں پر بہت تفصیلی روشنی ڈالتا ہے۔ اچھا، تو یہ سزائیں کیا صرف آخرت تک محدود ہے یا ان کا کوئی دنیاوی پہلو بھی ہے؟ کیونکہ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ مذہب کا ہر حساب کتاب مرنے کے بعد ہوگا۔ یہی اس ماخذ کا ایک اور اہم نقطہ ہے۔ پہلی سزا جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسی دنیا کی زندگی میں رسوائی اور ذلت ہے۔ دنیا میں ذلت؟ وہ کیسے؟ یہ ذلت کوئی پراسرار یا صوفیانہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک باقاعدہ معاشرتی اور سماجی طریقہ کار ہے۔ جب کوئی معاشرہ من پسند اخلاقیات پر کھڑا ہوتا ہے تو اس معاشرے سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، انصاف بکنے لگتا ہے، اور وہ قوم دنیا کی دیگر اقوام کی نظر میں اپنا وقار اور وزن کھو بیٹھتی ہے۔ یہ تو ہم اپنے ارد گرد دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور دوسری سزا قیامت کے دن کا شدید ترین عذاب ہے، کیونکہ انسان قانون کی خامیوں سے فائدہ اٹھا کر دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے ضمیر کو سلا سکتا ہے، لیکن اس ہستی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا جو ان اعمال کی اصل نیت اور اس کے پیچھے چھپے نفسیاتی فریب سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ بات واقعی سیدھی دل میں اترتی ہے، اور اسے سن کر ذہن فوراً ہمارے آج کے دور کی طرف جاتا ہے۔ مطلب ماخذ نے بھی اس بحث کو محض فلسفیانہ انداز میں معلق نہیں چھوڑا، بلکہ اسے آج کے معاشرے کا آئینہ بنا کر پیش کیا ہے۔ بالکل۔ تو اپنی زندگیوں میں اصولوں کی بالکل ویسی ہی بندر بانٹ کر رکھی ہے۔ جی، اور اس بندر بانٹ کی جو عملی مثالیں ماخذ میں دی گئی ہیں وہ ہمارے معاشرے کے مختلف طبقات کا اصلی اور بڑا تلخ چہرہ بے نقاب کرتی ہیں۔ مثلاً ایک بہت عام مثال جو دی گئی ہے وہ ملازم پیشہ طبقے کی ہے۔ یہ طبقہ رشوت کو کس خوبصورتی سے حلال کر لیتا ہے، یہ جواز تراش کر کے بھئی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ تو ہم روز سنتے ہیں۔ یہاں رشوت کو ایک مجبوری بلکہ حق کا نام دے دیا گیا ہے۔ انسان اپنے ذہن کو یہ ماننا ہی نہیں دیتا کہ وہ کوئی جرم کر رہا ہے، بلکہ وہ خود کو مظلوم ثابت کرتا ہے تاکہ اس کا جرم اس کی اپنی نظر میں جائز ہو جائے۔ صرف ملازم پیشہ ہی نہیں، تاجروں اور کاروباری حضرات کے حوالے سے بھی ماخذ میں جو مثال دی گئی ہے وہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ کاروباری طبقہ سود کے بارے میں کیا جواز پیش کرتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ آج کے جدید دور میں یہ ممکن نہیں۔ یہ ہو بہو وہی بنی اسرائیل والا طرز عمل ہے، ایک واضح حکم کو مطلب دور حاضر کی مجبوری کہہ کر مسترد کر دیا گیا۔ لیکن
لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ محفل میلاد کروانی ہے، ہاں، کوئی اور مذہبی رسم ادا کرنی ہے یا دیگیں بانٹنی ہے تو وہ سب سے آگے نظر آئیں گے۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی، اور اس سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والی مثال ماخذ میں ایک انٹرویو کی صورت میں پیش کی گئی ہے۔ وہ بنگال والی مثال؟ جی، بنگال کی جسم فروش خواتین کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماخذ کے مطابق جب ان سے ان کے کام کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس انتہائی غلط اور ممنوع عمل کو محنت اور مشقت کا نام دیا۔ یعنی وہ اسے اپنا روزگار سمجھتی ہیں؟ بالکل، وہ اسے اپنا روزگار کہتی ہیں۔ لیکن نفسیاتی تضاد کی انتہا اس وقت سامنے آتی ہے جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ یہی خواتین کالے کپڑے پہنتی ہیں، جلوسوں میں شامل ہوتی ہیں اور مزاروں پر جا کر دھمال ڈالتی ہیں۔ ارے واہ، مطلب یہ تو ایک عجیب ہی تضاد ہے۔ ان کے ذہن میں یہ راسخ ہو چکا ہے کہ یہ چند مخصوص ایام کی رسومات اور عبادات ان کے اس فعل کو مکمل طور پر دھو ڈالیں گی جسے وہ سال بھر انجام دیتی ہیں۔ یہ نیکی اور بدی کو خلط ملت کرنے کی ایک انتہائی خطرناک اور بھیانک شکل ہے۔ یہ مثال تو انسانی ذہن کے اندھیروں کی ایسی تصویر کشی کرتی ہے کہ سچ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے واقعی برائی کو اس کے اصلی نام سے پکارنا بند کر دیا ہے۔ بالکل، ہم نے نام بدل دیے ہیں۔ ہم نے استحصال کا نام کاروباری ضرورت رکھ دیا، رشوت کا نام مجبوری اور بے حیائی کا نام محنت رکھ دیا ہے۔ اور پھر ماخذ میں ان امیر اور بااثر لوگوں کی مثال بھی موجود ہے جو شاید اس منافقت کی سب سے بڑی اور روشن علامت ہے۔ وہ سیٹھوں والی مثال؟ جی، وہ لوگ جو سارا سال لوگوں کے حقوق مارتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، حرام اور ناجائز طریقے سے دولت اکٹھی کرتے ہیں، اور پھر ہر سال اسی دولت سے تزک و احتشام کے ساتھ عمرہ کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس سے جڑی ہوئی جو تفصیل ماخذ بتاتا ہے وہ تو ہماری سوچ کے دیوالیہ پن کو ظاہر کرتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو رمضان میں حرم کی پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے وہاں جگہ ریزرو کروانے کے لیے مقامی عملے کو رشوت تک پیش کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب اس ذہنیت پر غور کیجئے، یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کا ماننا یہ ہے کہ سال بھر جو بھی حرام کمایا، بس ایک بار وہاں جا کر غسل کر کے اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر آئے تو سارا خطا صفر ہو گیا، سب گناہ پاک ہو گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنے جیسا کوئی کمزور، رشوت خور یا دنیا دار حاکم سمجھ لیا ہے جسے چند تحفوں، حاضریوں اور خوشامد سے رام کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا ہم نے رشوت، استحصال اور حرام کمائی کو محض ایک سرمایہ کاری کا خاطہ سمجھ لیا ہے؟ ایک انویسٹمنٹ فنڈ؟ بالکل، ایک ایسا فنڈ جس کے ذریعے ہم دنیا میں بھی تمام آسائشیں خرید لیں اور آخرت کے لیے بھی روحانی ٹکٹ بک کروا لیں۔ مطلب ہم زمین پر موجود غریب کا حق مار کر آسمان والے کو رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات کی آپ نے۔ لیکن جیسا کہ ماخذ انتہائی سخت اور دو ٹوک الفاظ میں واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہری حلیوں، لمبی داڑھیوں، جبوں اور پہلی صف کی نمازوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ بالکل صحیح۔ یہ تمام ظاہری نیکیاں اس وقت تک بے وقت ہے جب تک آپ کے روزمرہ کے معاملات، آپ کا اخلاق اور آپ کا رزق پاک نہ ہو۔ اور اسی بنیاد پر ماخذ اس پوری بحث کو ایک حتمی اور منطقی نتیجے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تمام مثالیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیں، یہ ان لوگوں کی بالکل واضح تصویر پیش کرتی ہیں جنہوں نے آخرت کے ابدی سکون کو چھوڑ کر دنیا کی عارضی زندگی کو ترجیح دی اور اسی کو اپنی منزل مان لیا۔ جی، انہوں نے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے اصولوں اور آخرت کا سودا کر لیا۔ اور ایسے افراد اور قوموں کے لیے کیا فیصلہ سنایا گیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ ان کے لیے نہ تو عذاب کی شدت میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی کہیں سے ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ نیکیاں اور برائیاں ایک ساتھ ملا کر ایک منافقانہ زندگی گزار کر اور اپنے ہی ضمیر کو فریب دے کر کبھی بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک ایسا نتیجہ ہے جو انسان کو اندر تک ہلا دیتا ہے۔ ہم نے اس نشست کے آغاز میں بات کی تھی نا کہ یہ متن ایک ایکس رے کی طرح ہے جو اندر کی تمام بیماریاں دکھا دیتا ہے۔ بالکل۔ اور واقعی اس تفصیلی جائزے نے اس دعوے کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، اس تمام بحث اور اس تلخ ایکس رے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم مایوسی کا شکار ہو جائیں یا صرف دوسروں پر تنقید کرنے لگیں۔ تو پھر اصل مقصد کیا ہے؟ اور اس کا اصل مقصد ایک آئینے کی طرح اپنا احتساب کرنے کی دعوت دینا ہے، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں کہیں ہم بھی جانے انجانے میں اسی روش پر تو نہیں چل نکلے، کہیں ہمارے اندر بھی تو وہ بنی اسرائیل والا رویہ جنم نہیں لے رہا۔
اور یہی وہ مقام ہے جہاں آج کی اس تفصیلی نشست کو ہم ایک نئے اور گہرے سوال پر چھوڑیں گے۔ ضرور۔ ذرا تصور کیجئے، آج ہم جس ڈیجیٹل دور میں زندہ ہیں، جہاں ہمارے ہر عمل، ہر کلک، ہر لین دین کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، اور مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے رویوں کو پڑھ رہی ہے، تو مستقبل قریب میں کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ کیا یہ ٹیکنالوجی اور یہ تمام تر ڈیٹا ہماری اس منافقت، ہمارے اس اخلاقی تضاد کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دے گا؟ یا پھر جیسا کہ انسانی تاریخ ہمیشہ سے رہی ہے، ہم اس ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کو بھی یہی سکھا دیں گے کہ وہ ہمارے ان تضادات کو چھپانے کے لیے اور ہمارے اخلاقی جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے زیادہ جدید اور خوبصورت جواز تراشیں؟ کیا ہم مشینیں بھی منافق بنا دیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ، ٹیکنالوجی اور انسانی فطرت کے چوراہے پر کھڑا ہے اور ہمیں اپنے ہی گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس نقطے پر ضرور سوچئے گا۔ تو یہ تھا جی سورہ البقرہ کا 10واں رکوع جس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ 3 سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اس عہد کی تفصیل کیا ہے جو انہوں نے توڑ دیا؟ دوسرا سوال، شریعت کے کچھ حصے ماننے اور کچھ چھوڑنے کا انجام کیا بتایا گیا ہے؟ تیسرا سوال، موجودہ امت مسلمہ کے حالات اور اس آیت کے اطلاق کی وضاحت کریں۔ بہت شکریہ جی ساتھ رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔